شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھ دیا، میرا اپنا کلاس فیلو جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کا، میں نے پڑھا ہے اس مدرسے کے اندر، جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کی، میرا اپنے گاؤں کا بندہ، اس نے کہا اسماعیل دہلوی نے یہ گستاخی لکھی ہے کہ نماز کے اندر نبی کے تصور لانے سے بہتر گھوڑے گدھے کا تصور آنا، یہ گستاخی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا بیٹا تم نے اس لفظ اردو تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتا ہے، تو اردو کے لفظ پہ ذرا غور کرو، کیا ہے اس کا معنی اور مطلب۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ لکھا کہ دل کے اندر کسی شیخ کا تصور لانا، ایک ہوتا ہے لانا اور ایک ہوتا ہے آنا۔ یہ بتاؤ آنے اور لانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ایک ہے لانا اور ایک ہے آنا۔ آنا اگر یوں ہی غیر اضطراری غیر شعوری طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون دل حاصل کرو۔ جب بیوی کا تذکرہ آیا، عبداللہ صاحب نماز پڑھنے لگے، بیگم کا تصور آ گیا، بیگم کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے اندر حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغات ہیں، بہترین نہریں بہ رہی ہیں، یہ دودھ کی نہریں ہیں، یہ شہد کی نہریں ہیں، حوریں ایسی، اللہ کے نبی نے فرمایا حوریں ایسی ہیں۔ جب حور کا ذکر آئے گا تو نبی کیا تصور بھی، نبی کی بات بھی تمہارے دماغ میں آئے گی، حوریں ایسی ہیں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سنو، اے جنت کے دعوے داروں اور اے جنت میں جانے والوں، اے جنت میں جانے کی آرزو اور تمنا کرنے والوں، بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ایسے تصور سے کسی کو جام جم نہیں ملتا، تصور کر لینے سے، دعویٰ کر لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں پاک ایمان والا، پاک جسم والا جائے گا، لیکن جو نجس ایمان اور نجس جسم والا ہوگا وہ جنت میں جا سکتا نہیں جا سکتا ہے۔ جس کا ایمان نجس، انما المشرکون نجس، مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں، وہ جنت میں جا سکتے نہیں، جائیں گے وہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب حوروں کا تذکرہ کیا، عرش اور وہاں پہ مسندوں کا تذکرہ کیا، شراب و کباب کا تذکرہ کیا، اللہ عز و جل نے وہاں کی زیبائش و آرائش کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، تو نبی کی بات یاد آئی، حوریں کون سی ہوتی ہیں؟ نبی نے فرمایا حور، اللہ اکبر، اتنی حسین، اتنی جمیل، اتنی خوبصورت کہ اس کا چہرہ تو چہرہ، ارے اگر وہ روپٹہ اپنا جنت کی کھڑکی سے باہر کو لہرا دے تو پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن ہو جائے، اگر وہ اپنے کنگن کھنکا دے، اللہ اکبر، تو جناب علی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے پوری دنیا۔ ایسی اسی حوریں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بولو ہاں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حوریں نصیب فرمائیں، حوریں نصیب فرمائیں، ہاں آمین یا رب العالمین۔ بڑی زور زور سے آمین کہہ رہے ہو، اکیلے آئے ہو، بیگم ہوتی تو اتنی زور زور سے نہیں کہتے تھے۔ ہاں، جدے کے اندر ایک جگہ تقریر تھی، اتفاق سے کسی نے کہا 4 شادیوں کے موضوع پر ربانی صاحب آج کل بڑا بول رہے ہیں، تو کسی عورتوں کی مجلس تھی، 4 شادیوں کا موضوع تھا۔ ایک عورت نے سوال بھیجا کہ اگر جنت میں میرے شوہر کے پاس کوئی حور آئے گی تو میں اسے سینڈل سے ماروں۔ ہم نے کہا یہ سوال آیا کہ شیخ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اسے توبہ کرنا چاہیے، مرتد ہو گئی ہے، وہ مرتدہ ہو گئی ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ ارے بیوقوف احمق عورت، تجھے کیا معلوم کہ کل کا صبح کا جب سورج نکلے تیرا شوہر تجھ سے ناراض لات مار کے دروازے سے باہر، میاں بیوی میں طلاق، خلاص، پھر جنت میں نہ تم نہ جنت میں وہ اگر جائے گا تو تو اس کے پیچھے تھوڑی جائے گی، کوئی متعلقہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ جنت میں۔ ہاں یاد رکھو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں بھلے ہم ڈر کر کے 2-3 شادیاں نہ کریں، لیکن جنت میں تو ڈٹ کے انشاءاللہ حوریں ملیں گی، انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اے نوجوانوں، حوریں پانے کے لیے طلب کرو، حوروں کے لیے آرزو کر رہے ہو، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ بعض صوفیوں نے کہا جنت کی ہم کو کوئی خواہش نہیں، ایک بزرگ نے لکھا اور مرنے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، تو وہ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگے جنت 35 برس سے میرے سامنے سجی سنوری کھڑی ہوئی ہے، میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا یہ مربوط سب سے بڑا بد نصیب ہے،
جس کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کریں، اپنی امت کو دعائیں سکھلائیں. جنت اگر اس مردود کے شیطان رہا ہوگا جو جنت دکھا رہا ہوگا، وہ اصلی جنت نہیں تھی جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی. ایسے ایسے کفریات اور ایسے ایسے بکواس اور ایسی ایسی بدعقیدیاں اور اپنے آپ کو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں. پھر ہم کس کیٹیگری میں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں، ہاں یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. یار میں نے کہا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی. یار تم بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، ولیوں کی کون سے ولی اور کون سے بزرگ کی باتیں کرتے ہو؟ لاؤ تو صحیح وہ ولی جو حضرت عمر بن خطاب جیسا ہو، جو زمین پہ چلے، نبی رحمت کو مشورہ دے، آسمان سے اس کے مشورے پر پڑے. وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عمر جب تو گلیوں سے چلتا ہے تو شیطان اپنے راستے چھوڑ دیتا ہے. اور میں کہوں تم جن ولیوں کی بات کرتے ہو، تم جن تھوڑ دلوں کی بات کرتے ہو، ہم انہیں ولی کیا، ارے وہ چلتے ہیں تو ہزاروں شیطان ان کے جڑوں میں چلتے ہیں. ابلیس لعین بھی رشک کرتا ہے، کیا بندہ ملا ہے کٹھا گمراہ کرنے والا. ہاں نہ چھیڑے نہ کہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے کھیلیاں سوجی ہے ہم بیزار بیٹھے ہیں، ہماری یہ راہیں دیکھی ہوئی ہیں، نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ نہیں کرتے. کل کسی بھائی نے پمفلیٹ بھیجا، اے نوجوانان اہل سنت چتردرگا، میں تمہیں مخاطب کرتا ہوں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اپنے مولویوں سے پوچھو. ہم مقابلاتی تقریر کے عادی نہیں ہیں، لیکن کل کسی نے زخم دل چھیڑا ہے، کل کسی نے پتھر پھینکا ہے، اور ہم نے کل قصدن اس کی طرف رخ نہیں کیا، لیکن بات آئی ہے تو آج آخری دن ہے، ذرا اپنا زخم دل بھی بیان کر لوں اور آپ کو بھی پتا چلے کہ گالیاں دی گئی ہیں، ہیڈنگ لگائی گئی ہے معراج ربانی اس دور کا فرعون ہے. ہم نے پہلی دفعہ فرعون کے منہ سے قال اللہ قال رسول سنا ہے. نہ جانے یہاں ان کے یہاں فرعون کی کیا تعریف اور کیا اس کی حقیقت ہے. اگر یہی فرعونیت ہے تو ایسی فرعونیت 1000 بار مبارک ہو، بولو آمین. اور ان کے ہاں ولایت قال اللہ قال رسول سے اعراض ہے تو ایسی ولایت کو ہم دور سے سلوٹ کرتے ہیں. جاؤ ہم داد مارتے ہیں ایسی ولایت سے جس میں قال اللہ اور قال رسول کی خوشبو نہ ہو. ہم ایسی ولایت کو ماننے کے لیے تیار. سنو تصور شیخ کا مسئلہ شاہ اسماعیل شہید نے بیان کیا. ایک ہوتا ہے تصور لانا اور ایک ہوتا ہے تصور آنا. نماز میں زبردستی اللہ کے سوا کسی اور کا تصور لانا تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، درست نہیں. لیکن اگر حالت نماز میں تصور آ جائے تو اس سے نماز باطل. نبی رحمت دلیل سنو، دلیل یا تو بے دلیل کوئی بات بھی نہیں ہوتی. اور ایک مولوی ہندوستانی تقریر کر رہا تھا اور دیکھو شیطان کیسے کیسے شوشے چھوڑتا ہے. نعرے لگے اس کی تقریر پر، کیونکہ نعرے لگانے والوں کی عادت ہے ان میں. کہنے لگا دیکھو اس دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، پہلے سے یہ 2 قسم کے لوگ چلے آ رہے تھے. فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتے اللہ کا حکم سن کر کے سجدے میں گر پڑے. ابلیس لعین نے کہا دلیل دو. ابلیس لعین نے کہا اے اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے دلیل دو. جب دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا. تو آج بھی 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. آج بھی جب ہم یہ کہیں کہ یہ مان لو، دلیل مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، کیونکہ دلیل مانگنا ذلیلوں کا کام ہے اور بے دلیل عمل کر لینا یہ فرشتوں کا کام ہے. مولوی بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ بولو ہاں بچ گیا. جیسے کہ آج کل گمراہ کرتے ہیں من لم یکن لہ مرشدا، جس کے کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ بولو شیطان ہوتا ہے. اب آپ بیچارے عوام علم نہیں پتا ہے، قائل نہیں ہے، دنیاوی مشاغل سے فرصتیں نہیں ہے، تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان ہمارے گھر کے بیچارہ جنت کی خواہش میں، چلو بھیا کسی ایرو بیرو نتھو پھیرو جمن شورادی کے دامن سے پھنس جاتا ہے. اب وہ زندگی بھر اس کو لوٹتا ہے، کھاتا ہے. ایسے ایسے پیر، پردہ نشین پیر بھی دیکھے تم نے. پاکستان میں ایک پیر ہیں جو لوگوں مردوں کے سامنے نہیں آتے، وہ عورتوں کے سامنے حجاب کو پلٹتے. ہاں مردوں سے پردہ ہے، عورتوں سے کوئی پردہ نہیں. اور ایسے ایسے ریکارڈ آئے ہیں، رب کی قسم بتلا رہا ہوں کہ رات کو پیر آیا ہے، گھر کے اندر بیعتیں ہوئی، چھانٹ لیا. صبح جب گھر والوں نے آنکھ کھولی تو پتہ چلا بیوی غائب، لے کے چمپٹ ہو گیا.